اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک، پس آپ اپنے رب کی حمد تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ پر وہ وقت آ جائے جو بالکل یقینی ہے، یعنی کہ موت تک۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خاص طور پر مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا پیغام اپنی امتوں کے نام یہی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت میں اپنا ایک رسول بھیجا، اس رسول نے آ کے سب سے پہلا جو پیغام دیا اور اپنی وفات تک اس کی یاد دہانی کرواتا رہا، وہ یہی تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کو یہی حکم دیا، سب پر ہم نے یہی وحی کی، اپنی امتوں کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دیں، لا الہ الا انا، کہ میں جو اللہ ہوں، میں نے تمہیں اپنا رسول بنایا، میں نے ان سب کو پیدا کیا، میں ان سب کی روزی روٹی کا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم سب کے سب صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا انبیاء اور رسول علیہم السلام کی یہی دعوت، اور انبیاء اور رسول کو اللہ کا رسول اور نبی ماننے والے وہ اسی راہ پر چلتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں نبیوں کا ذکر کیا، اور ان کا ماننے والا، ان کا کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کو رسول ماننے والے کا عقیدہ، اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے صرف اس ذات کی عبادت کرنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، خالق و مالک کی عبادت ہے، یہ کسی جگہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جی ہم اللہ کے گھر جائیں گے، بیت اللہ جائیں گے، وہیں جا کر عبادت کریں گے، یا یہ ہے مدینہ منورہ جانے کا موقع ملا تو وہیں عبادت کر لیں گے۔ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ہم عبادت نہیں کرتے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن میں تب پڑھوں گا جب میں اللہ کے گھر سے ہو آؤں گا۔ یہ شرط شرائط اللہ کے ساتھ نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جب بندے نے ہوش سنبھالا، بالغ ہوا، اس قابل ہوا کہ اس پر نماز فرض ہو جائے، 7 سال کا ہے تو فرمایا ترغیب دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو ماں باپ کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، فرمایا لاڈ پیار سب اپنی جگہ پر، کھلانے میں کوتاہی نہیں، پلانے میں، پہنانے میں اور رہائش میں کسی میں کوئی کوتاہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوتاہی برداشت نہیں۔ فرمایا اگر 10 سال کے ہو کر یہ نہ پڑھیں وَاضْرِبُوهُمْ، تو ان کی پٹائی کرو، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا رب اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، ہم نے اس کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا،
ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ ہاں آپ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے اور خود بھی اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جی ہم نے حج پر جانا ہے، عمرے پر جانا ہے، وہاں جائیں گے تو پھر عبادت شروع کر دیں گے، پھر ہم بڑے نیک بن جائیں گے۔ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اتنا وقت مل جائے گا؟ اس لیے جگہ کے ساتھ اللہ کی عبادت خاص نہیں ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے کہ حج پر گئے، حج کے ایام میں عبادت کر لی، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، وہ ایام آگے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل، ان میں عبادت کر لی، رمضان آیا تو اس میں عبادت کر لی، اس کے بعد چھٹی۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اگر صاف لفظوں میں اپنے انداز میں کہیں نا تو کیا یہ اٹکیلیاں نہیں بنتی اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے رمضان دیا تو عبادت کر لی، اس کے بعد اپنی مرضی؟ یا یہ ہے کہ رمضان میں اللہ ہے، رب ہے ہمارا، رمضان کے بعد نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر جگہ کم پڑ گئیں، کس قدر لوگوں کا ذوق شوق، روزے بھی رکھ رہے ہیں، باقی سارے سلسلے بھی ہیں، اب رمضان کے بعد سے فوراً سے مساجد کے اندر ویرانی۔ سچ کسی نے کہا مہمان چلے گئے ہیں، گھر والے گھر پر ہی ہیں، وہ جو بیچارے مستقل مزاجی سے نماز پڑھنے والے وہ گھر والے ہیں، وہ گھروں میں موجود ہیں اللہ کے، اور جو مہمان آئے تھے 1 مہینے کے لیے وہ جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا المیہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ابتدائی آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں، سورۃ الحجر کی آخری آیات خطاب کیا۔ اس سے پہلے آپ پر اترنے والا قرآن اور اسی طرح آپ کا مخالفین اسلام کی باتوں پر دل رنجیدہ ہونا، آپ کا پریشان ہونا، ان کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں ذکر کی، اور آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ 2 آیات میں بات مکمل کر دی اور آپ کو کرنے کا کام بتایا۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے پیارے نبی جی آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے کلمات جن میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ آپ پڑھتے رہیے۔ آپ کا معمول مبارک تھا، صبح بھی پڑھتے، شام بھی پڑھتے، دن بھی پڑھتے، رات بھی پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یوں عمل کرتے، اور فرمایا وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ جب کوئی مسئلہ آئے، مشکل آئے، فوراً آپ سجدے میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ دشمن نے ستایا، تکلیفیں دیں، پریشان کیا، آپ کو ٹینشن دی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کے بالکل نزدیک آ جائیے، سجدے میں سر رکھ دیجئے، اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ خوبصورت معمول تھا، جب بھی آپ کو حتیٰ کہ کوئی خوشخبری بھی ملتی یا آپ کو کوئی بری خبر ملتی، آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی، آپ مشکلات کا شکار ہوتے، آپ آتے، مصلی بچھاتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا خوبصورت انداز اللہ نے کہا تو آپ نے کر دکھایا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں سے رہیں۔ اور اگلا جملہ، اگلا کلام کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں رہیں۔ ہاں، مسلمان کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر وہ اپنا ہر لمحہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزارے، اپنے رب کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کا اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی عبادت،
حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، میاں بیوی اگر جنسی تعلق قائم کریں اللہ اس پر بھی انہیں اجر عطا کرتا ہے۔ حیرانگی صحابہ کرام کی طرف سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس پر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اللہ کی نافرمانی میں حرام کاری کرے، زنا کرے، گناہ ہوگا نا، اور اگر اللہ کی فرما برداری میں حلال تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور ہم میرے عزیزوں زندگی کے کتنے سارے امور ہیں، معاملات ہیں، اہمیت کے حامل، عقیدے کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، اس میں ہم دیکھنے کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صرف سرسری سا حکم مانتے ہیں، باقی پوری فرما برداری میں چلنا، پھر باقی کے معاملات سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لینا، دینا، ٹھیک ہے، کمانا، خرچ کرنا، سیاست، معیشت، معاشرت، کہاں ہے ہم نے اللہ کی عبادت؟ تو آئیے اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کیونکہ پیدا اس لیے ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری میں ہر کام چلے۔ اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے اپنے رب کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک یقینی وقت نہ آ جائے، اور یقینی وقت کیا ہے؟ موت۔ وہ یقینی ہے، بالکل آ کے رہنی ہے۔ تو جب تک یہ یقین نہ آ جائے، یہ موت نہ آ جائے، یعنی تا دم آخر آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ کو یہ حکم دے کر در حقیقت ساری امت کو، امت کے ہر فرد کو، ہر مرد ہر عورت کو سمجھا دیا گیا اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک۔ صرف چند دن کے لیے نہیں، خاص ایام کے لیے نہیں میرے عزیزوں، یہ تو ایک جس طرح ریفریشر کورس ہوتا ہے نا رمضان المبارک کو، تو یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس میں بڑے انتظامات فرما دیتا ہے تاکہ بندہ ایک کورس کر لے، اللہ کے بندوں کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں 11 ماہ کی وہ کور ہو جائیں، جو گناہ ہیں ان کی معافی مل جائے، پھر نئے سرے سے پوری طرح تیار ہو کر یہ 11 مہینے اس نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر یہ کورس مکمل کرتے ہی بندہ شیطان کے نرغے میں آ جائے تو بتائیے اس نے پھر اس کورس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ میرے عزیزوں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ان راہوں پر چلتے ہیں اور وقتی طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بس عبادت کر کے اس کے بعد کتنا اثر ہمارے اوپر قائم رہتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے آپ کوئی بھی ادارہ کورس کرواتا ہے، یا ہم کہیں پڑھتے ہیں وہاں کورس کریں، کہیں جاب کرتے ہیں وہاں کورس کریں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری جو کارکردگی ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن سمجھ سے بالا تر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اتنا شاندار کورس ہم کریں، دن کے روزے رکھیں، راتوں کا قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، دیگر ساری نیکیاں سر انجام دینے کے بعد چاند رات جیسے ہی آئے ہم سارے کا سارا اپنا کیا کرایہ اس پر پانی پھیر کے رکھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ نے فرمایا میرے بندو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے پہلے سوت کاتا، ایک ایک دھاگا اس کو جوڑا، ملایا، پورا اپنا کام کیا، دن رات پوری محنت کی، لیکن اس کے بعد اس نے ساری اپنی محنت پر خود ہی پانی پھیر دیا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا، اس کو ذروں میں بکھیر کے رکھ دیا۔ میرے بندو تم ایسے نہ ہونا۔ کتنا بڑا ہمارے رب کا پیغام ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو اس بات پر توجہ کرتے ہیں؟ آئیے میرے عزیزوں ہم اس بات پر پوری طرح سے اپنا محاسبہ کریں، توجہ کریں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر مستقل طور پر عبادات کا ایک نظام رکھا ہے
5 وقت نماز کی پابندی صرف رمضان میں نہیں، پورا سال ہے۔ آپ نے روزانہ نماز پڑھنی ہے، روزوں کا سلسلہ ہے۔ رمضان کے تو چلو فرض تھے، لیکن کہا تو اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے۔ نفلی روزے ہیں لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے اب ویکلی رپورٹ پیش ہوتی ہے تو کہا میرا دل ہے میرا روزہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، روزہ رکھیے۔ ایام 20 ہیں، ہر قمری مہینہ اس کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیجئے۔ 3 روزوں کا ثواب یہ ہے، اللہ پورے مہینے کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ آگے پھر آ جائیں گے 2 ماہ کے بعد بڑے عظیم الشان دن ذی الحج کے، پھر آگے محرم آ جاتا ہے، یہ بھی شوال گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، چلو کوئی عذر تھا اس کی وجہ سے چھوٹ گیا کوئی روزہ، وہ تو پورے سال میں جب چاہے اس کی قضا دے دے، لیکن اس نے روزے رکھے، من صام رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد اس نے شوال میں روزے رکھنے کتنے؟ صرف 6، 29-30 دنوں میں صرف 6 روزے۔ فرمایا کان کصیام الدہر، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا چونکہ ایک نیکی کا اجر ہے 10 گنا، تو یہ 30 روزے رکھے نا، 29-30 روزے رمضان کے، یہ ہو گئے 10 مہینوں کے روزے، 10 مہینوں کے، اور یہ جو 6 روزے رکھنے یہ ہو جائیں گے 2 مہینے کے۔ تو یوں جس نے یہ 36 روزے رکھ لیے یا 35 روزے رکھ لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ کس طرح سے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے شوال میں روزے رکھنے، 6 روزے رکھنے، کوئی پابندی نہیں۔ اب پابندیاں بہت ساری مسلمانوں نے خود ہی لگا لی، لو جی اگلے دن سے شروع کر کے 6 روزے کرنے پورے، یا اکٹھے رکھ لو، یا یوں کر لو، وہ کوئی پابندی نہیں۔ پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں، سوموار جمعرات کے رکھ کر پورے کر لیں، ہر سوموار کو رکھ لیا اور جمعرات کو رکھ لیا، ساتھ شوال کے روزے کی بھی نیت ہے۔ آپ ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14، 15 شوال کے، اور ساتھ شوال کے روزوں کی نیت کر لیں۔ آپ کو ابتدا میں فرصت ہے، آسانی سمجھتے، شروع میں رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، اینڈ پہ رکھ لیں، ایک رکھا 4-5 چھوڑے پھر رکھ لیا، اکٹھے رکھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، عبادت کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر سیکھا، اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی، اپنے دلوں کا زنگ اتارا، تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہوئے، اس کو برقرار رکھیے۔ اور نیکی کی قبولیت کی دلیل اہل علم یہی بیان کرتے ہیں، بندہ ایک نیکی کرے نا تو اس کو اگلی نیکی کا موقع مل جائے، کیونکہ مالک کو نیکی پسند آ گئی، اس نے کہا اچھا اس نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے، چلو اس کو اگلا کام بھی دو۔ تو کام اسی کو ملتا ہے جس کا کام پسند آ جائے۔ کام کس کو ملتا ہے؟ جس کا کام پسند آ جائے۔ جس کا کام پسند ہی نہ ہو اس کو کوئی نہیں کام دیتا، جنہیں اپنی مرضیاں کیوں، منمانیاں کیوں۔ اللہ کے ہاں بھی جس کا عمل قبول ہوا، اللہ کو جس کا کام پسند آ گیا، اللہ نے اگلی نیکیوں کا کام بھی اسی کو دینا ہے۔ لے میرے بندے اب تو مستقل طور پر یہ نیکیاں کر، اپنی پونجی جمع کر، اور یاد رکھیے میرے عزیزو، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والے نیک عمل ہی ہیں جو آپ کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں، اور جن کے ساتھ آپ امید وابستہ رکھ سکتے ہیں۔ مال پر کوئی امید نہیں، اولاد پر کوئی امید نہیں، دیگر جو وسائل و اسباب ہے کوئی امید نہیں، ہاں امید وابستہ کرنی خیر عملا۔ اگر آپ نے امید لگانی ہے تو نیک عمل کر کے اب امید رکھیے کہ رب راضی ہوگا اور میرا سفر آخرت آسان ہوگا۔ آئیے ہم جو احباب ماشاءاللہ جمعے کے لیے تشریف فرما ہیں، حضرات بھی خواتین بھی، ہم تو کم از کم اس سبق کو یاد کریں۔ ہم رمضان میں بھی یہ سبق یاد دلاتے رہے، عید کے موقع پر بھی سبق یاد دلایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو واضح فرمان ہے
قل الحق من ربکم، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ کے بندوں کا کام ہے اللہ کے بندوں تک حق پہنچا دینا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتا ہے ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا، دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے فرمانبردار بن کے رہنا ہے یا کہ نافرمان، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بات کا عزم کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کریں گے اور تا دم آخر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، رمضان المبارک گزرا، عید کا موقع آیا، رمضان میں بھی اور پھر عید کے موقع پر بھی اللہ کے دشمنوں نے اس امت کے بدترین جو سخت ترین دشمن ہیں انہوں نے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی، سب کو علم ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پانی کے دریا سمندر کے کنارے پر ہیں، نئے لباس جو انہیں میسر تھے بیچاروں کو وہ زیب تن کر کے عید کی خوشیوں کے لیے بیٹھے ہیں، اور اوپر سے ان لعینوں نے ان پر اٹیک کر دیا۔ اب دنیا ساری کی ساری گونگی شیطان ہے، کسی کو یہ دہشت گردی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اقوام متحدہ دیگر اور اوروں کا کیا رونا، اپنے مسلمان کتنی بڑی تعداد کے اندر مسلم حکمران، مسلمانوں کی یہ فوجیں، یہ سارا کچھ، یہ سارے اسباب وسائل، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ادھر سے غزہ سے، فلسطین سے وہاں کے مسلمان اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ باقی کافر تو کافر رہے، اصل منافقت تو یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ کے نبی جب تمہاری سفارش کرنے لگیں گے، ہم ان کو تمہاری سفارش نہیں کرنے دیں گے، ہم ان سے کہیں گے اللہ کے نبی ان کی سفارش نہ کیجئے، پہلے یہ دیکھیے یہ امت کا اتنا بڑا حصہ کہ جس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، یہ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں اس قابل کہ آپ ان کی سفارش کریں۔ آپ جس مسجد اقصی میں آ کر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی تھی، انہوں نے وہاں کے باسیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے بتایا تھا ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، وہ مسلمان نہ اس کو ذلیل کرتا ہے نہ اس کو دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ تو لیکن دیکھیے انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ تو بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، جہاں تک جو بس چل سکے ہمیں کرنا چاہیے، امت کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہماری ہمیشہ دعا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں کے حال ہمارے رب کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس بات کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے ہم بنفس نفیس وہاں جہاد میں شریک ہوں، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اپنے مال کے ذریعے اس کے اندر جو غریبوں کی مظلوموں کی حمایت کر پاتے کی اور کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس، ہم انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے وطن عزیز پاکستان، پوری دنیا کے اندر جہاں پر کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی دشمن کو خطرہ فیل ہوتا ہے تو وہ اس کو دبانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر لگی ہوئی آگ اور پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، پھر حکمرانوں کا جو کردار ہے، خبریں تو آ رہی ہیں زرداری صاحب کافی بیمار ہیں، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ان کی زندگی کی دعا کر رہی ہو۔ پاکستانی کتنے ایک ہیں؟ زیادہ تر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان ہی چھڑا دے، ان کے کام خیر کے ہوں تو ان کے لیے کوئی دعا کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس حالت کے اندر
پاکستان کے باسی ان کے لیے صحت سلامتی کی دعا، یہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ساری زندگی یہ ظلم ڈھاتے ہیں اور یہ پستی ہوئی بیچاری غریب قوم اور عوام یہ اب ان کے لیے دعائیں نہیں بلکہ ان کے لیے بددعائیں کرتی ہے۔ تو یہ اشر ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو اپنی رعایا کے اوپر ہونے والے ظلموں کا حساب دینا پڑے گا حاکم وقت کو، یہ اس کی تیاری رکھیں۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، میں تو ہمیشہ آپ احباب کو توجہ دلاتا ہوں کیونکہ ہماری رسائی ہماری عوام تک، ہماری قوم تک ہے۔ ہمیں میرے عزیزوں اپنے گناہوں پر ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے اور گناہوں کی راہ کو چھوڑنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے میں نے جمعے کے اندر بھی آپ کو پہلے خطبے میں عرض کیا، عبادات کا سلسلہ، جب ہم عوام اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں کیسے ہوں گی؟ اور یہ حکمران ظاہر ہم ہی سے ہیں تو پھر نیچے سے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ عوام الناس کے اندر بھی وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں جو حکمرانوں میں۔ لہٰذا ہم عوام کو کم از کم جتنے بھی ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کم از کم ہمیں تو اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کا واضح فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، ایمان والو، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو تو کم از کم جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا خیال خود کرو۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر لبیک کہتے ہوئے اپنی فکر کریں، اپنے اہل خانہ کی فکر کریں۔ آخری گزارش میرے عزیزوں، جمعے کا موقع ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو ہمیشہ میں جب بھی محسوس کرتا ہوں کہ کوتاہی ہے توجہ دلا دیتا ہوں اور اس کا الحمدللہ فرق بھی پڑتا ہے۔ یہ بات بجا ہے کہ رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ اور پھر تاخیر اور آگا پیچھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں اذان کے وقت آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہوں۔ اذان ہو تو اس وقت آپ کے علم میں ہے، بار بار الحمدللہ آپ کو یہ حدیث ہم نے سنائی ہے کہ جس وقت مؤذن اذان شروع کرتا ہے، امام خطیب منبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ جو فرشتے جو اسپیشل جمعے کی حاضری لگانے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے دفاتر رجسٹر بند کر کے اب وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والے کا اس رجسٹر میں نام درج نہیں ہوتا، پھر ہاں جو دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں وہ تو درج کریں گے اتنے بجے آیا تھا۔ اب اس کے بعد اب آپ آتے ہیں اگر تو آپ کو پھر کندھے پھیلا کر آگے آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ آپ کندھے پھیلا کر آگے نہیں آ سکتے، اب آپ پیچھے بیٹھیے اور تسلی رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے روکا ہے، منع کیا ہے، تو بہت سارے احباب بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے تو بعض ساتھی وہ پھر کندھے پھیلا کر آگے آتے ہیں۔ نہ میرے عزیزو، ایسی کوتاہی نہیں کرنی۔ اولین وقت میں آئیے، پہلے وقت میں آئیے۔ جمعہ ہمارے لیے 6 دن کے بعد 7واں دن بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، بہت کچھ اس دن میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ کر، سورۃ الکہف پڑھ کر، اذکار کر کے، دعائیں کر کے، اور جمعے میں بر وقت آ کر اگر بر وقت جمعہ ادا کریں، پیدل چل کر آئیں، سارے اس کے تقاضے پورے کریں، ایک ایک قدم کے اٹھانے رکھنے پر اللہ سال بھر کے روزوں کا، سال بھر کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کہاں ایسا سنہری موقع ملے گا ہمیں؟ لیکن اس کو بھی ہم ایسے ہی بلا وجہ سستی کوتاہی میں تاخیر کا شکار ہو کر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ شاید ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، قبر کا سفر شروع ہوگا، پھر اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فکر کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔